أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. صدق الله العلي العظيم. ایک دفعہ بلند آواز سے درود پڑھے محمد والے محمد. خداوند تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ پروردگار نے اس ذات کے ذکر کے لیے فرش ازا پر جمع کر دیا کہ جس ذات کے ذکر میں کون و مقام مشغول ہے. یہ وہ ذات ہے کہ جس کو قلم مشیت نے، جب پروردگار نے اس کائنات کو، جب پروردگار نے لوح محفوظ کو، جب پروردگار نے اپنی مشیت سے خالق ہو کر مخلوق کو خلق کیا، اس قلم مشیت سے پروردگار نے جس کو حسین لکھا ہے اس کو اس زمانے والوں نے حسین پڑھا ہے. خداوند عالم کا شکر ہے کہ اس حسین کی محبت کو جب پروردگار نے تقسیم کرنا شروع کیا، عالم ارواح میں جن ارواح کا انتخاب کیا گیا، خدا نے ہماری روح کو بھی منتخب کر لیا. خداوند عالم کا شکر ہے کہ پروردگار نے ہمیں اس ذات کے ذکر کی توفیق عطا کی ہے کہ جس کا ذکر کرنے والے سب سے پہلی ذات خود جبرائیل کے ذریعے سے خدا بنتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اس کے بعد رسول خدا نے ذکر کیا اور سب ذکر سید الشہداء میں مشغول ہوئے. سورہ انفال کی 24ویں آیت، چونکہ بہرحال ہمارے پاس مجلس ہے اور ایک مجلس میں چاہوں گا کہ کچھ ایسی معروضات ہوں کہ جس سے قلب مطہر امام حسین علیہ السلام راضی و خوشنود ہو سکیں. سورہ انفال کی 24ویں آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کی کہ جس میں پروردگار فرما رہا ہے: یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول. اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول کا جواب دو، استجابت کرو. اذا دعاکم، جب بھی وہ تمہیں پکارے، لما یحییکم، تاکہ وہ تمہیں حیات عطا کر سکے، تاکہ وہ تمہیں زندگی عطا کر سکے. اگر یہاں پر خود سورہ انفال کی اسی آیت کے ذیل میں اگر دیکھنا شروع کریں تو وہ ہو نہیں سکتا کہ انسان جب کسی سے مخاطب ہو تو وہ زندہ نہ ہو. پروردگار جب کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو اس کا مطلب ہے کہ ایسے افراد سے خطاب کر رہا ہے کہ جو پہلے سے زندہ. تو اگر وہ پہلے سے زندہ ہیں تو استجابت کی صورت میں پروردگار کہتا ہے کہ اگر تم استجابت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو میں تمہیں دوبارہ سے زندگی عطا کروں گا. اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ جہاں پر پہلی ایک زندگی ہے اس کے بعد ایک اور زندگی موجود ہے، اور وہ زندگی بھی ایسی نہیں ہے کہ جو عالم برزخ کی بات ہو یا عالم آخرہ کی بات ہو یا جنت کی زندگی کی بات ہو. یعنی پروردگار جب قرآن میں خطاب کر رہا ہے مومنوں سے، پروردگار جہاں پر بنی آدم سے خطاب کرتا ہے، ناس سے خطاب کرتا ہے، بشر سے خطاب کرتا ہے، مسلمانوں سے خطاب کرتا ہے، لیکن جہاں پر انسان کے اندر یہ صلاحیت دیکھتا ہے کہ یہ ایک نئی زندگی کو لینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، تو وہاں پر خطاب بھی مخصوص کیا صرف مومنین سے. پروردگار یہ نہیں کہتا یا بنی آدم، اے بنی آدم اللہ تعالیٰ کی استجابت کرو. خداوند عالم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ کہ جن کے دل میں میں نے علی کی محبت ٹھہرائی، اے وہ کہ جن کو میں نے مومن بنا کے اس کائنات میں بھیجا، ہے وہ کہ جن کا ولی کوئی اور نہیں بلکہ میں ہوں، ہے وہ کہ جن کا ولی بن کر میں نے ہر قسم کی ظلمتوں سے نکال کر اس کو نور کی وادی میں لا کر کھڑا کر دیا. پروردگار فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات
الی النور، اللہ تعالیٰ ولی ہے اس کا کہ جو ایمان لے کر آئے. جب ایمان لے کر آئے پروردگار کہتا ہے تم میرے دائرہ ولایت میں آ گئے. کیوں؟ چونکہ تم نے دل میں کسی اور کو نہیں بلکہ حسین کو جگہ دی ہے. ابھی جب تم میرے دائرہ ولایت میں آ گئے تو میں کیا کروں گا؟ یخرجہم من الظلمات الی النور. جتنی بھی تاریکی میں ہوگے، جتنی بھی مشکل میں ہوگے، جتنی بھی جہالت میں ہوگے، جتنی بھی پریشانی میں ہوگے، جتنے بھی فقر میں ہوگے، جتنے بھی مصائب میں ہوگے، دیکھو میں خدا جب تمہارا ولی بن گیا تو میں ہر قسم کی مشکل سے نکال کر حسین کے صدقے میں نور کی وادی میں لا کر کھڑا کروں گا. قرآن کہہ رہا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے. اللہ تو سب کا ولی، اللہ تو بنی آدم کا، یعنی جس کو بھی خلق کیا تمام مخلوق، زمین آسمان، چرند پرند، جمادات نباتات، سب کا پروردگار ولی. یعنی اگر ان کو کوئی نمو کی قدرت عطا کر رہا ہے تو خدا، اگر ان کو کوئی خلق کر رہا ہے تو خدا، اگر کوئی ان کو ایجاد کر رہا ہے تو خدا. لیکن اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ جن کو پروردگار نے ظلمتوں سے نکال کر نور کی وادی میں لا کر کھڑا کرنا ہے ان کے اندر ایک خاص قسم کی صلاحیت ہونی چاہیے. وہ ہر کوئی نہیں ہو سکتا. اگر پروردگار نے کسی کو جہالت سے نکال کر علم کی وادی میں لا کر کھڑا کرنا چاہیے تو ضروری ہے کہ وہ ایمان بھی اس پہ رکھتا ہو کہ جس کے بارے میں رسول کہیں انا مدینۃ العلم علی بابها. بھئی جہاں پر جہالت کی وادی سے نکال کے خدا نے نور، خدا نے علم کی وادی میں لا کر کھڑا کرنا تو اس کا مطلب یہ وہی انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابها. بس ضروری ہے کہ انسان دروازے سے آئے، کسی اور راستے سے نہ آئے، تاکہ رسول خدا بھی اس کو اجازت دے کہ آؤ میں تمہیں علم عطا کروں، آؤ میں تمہیں حکمت عطا کروں. پس پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے خاص خطاب کیا. بہت ساری آیت اس کے اوپر، بہت ساری آیات یہاں پر تلاوت کی جا سکتی ہیں، لیکن چاہوں گا کہ ایک مضمون کو آپ لوگوں کی خدمت میں آج ہدیہ کر کے یہاں سے جا سکوں. ایک دفعہ درود پڑھے محمد والے محمد کو. بس پتہ یہ چلا کہ خداوند عالم نے سورہ انفال میں سب سے خطاب نہیں کیا. خداوند عالم نے خطاب کیا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے. بہت ساری آیات ہمارے اوپر دلیل اس کی جہاں پر خدا صرف ایمان والوں سے بات کرتا ہے، سب سے بات نہیں کرتا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کیا کرو؟ استجیبوا للہ وللرسول، دیکھو استجابت کرو. یعنی کیا مطلب؟ اذا دعاکم، جیسے ہی تمہیں اللہ پکارتا ہے فوراً جواب دو. استجیبوا للہ وللرسول، اللہ کے رسول کو فوراً جواب دو. بھئی فوراً جواب کیوں دو؟ اذا دعاکم، جیسے ہی پکارے فوراً جواب دو. پروردگارہ اگر میں جواب دینے میں کامیاب ہو گیا تو تو کیا کرے گا؟ خداوند عالم میں نے جواب دیا، جیسے ہی رسول خدا نے کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، وہاں پر میں خود موجود نہیں تھا، لیکن آج تک میرا دل جواب دے رہا ہے کہ میں نے اگر کسی کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے تو علی کے ہاتھ پہ. جیسے جیسے اللہ کے رسول نے پکارنا شروع کیا میں نے ویسے ویسے ان کو جواب دینی شروع کی. خداوند عالم جب میں نے جواب دے دیا اب تو کیا کرے گا؟ خداوند عالم کہتا ہے میں نے تمہیں حیات عطا کی، میں نے تمہیں زندگی عطا کی. دیکھو تم نے زندگی کو یہ سمجھا کہ سانس لینا زندگی، تم یہ سمجھے کہ سننا زندگی، دل کا دھڑکنا زندگی. اگر انسان کھانا کھائے اور اس کا معدہ اس کھانے کو ہضم کر لے یہ زندگی، جب تک اس کی نبض چل رہی تب تک اس کی زندگی. خداوند عالم کہتا ہے کہ جس کو تم زندگی سمجھ رہے ہو اگر تم استجابت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو خداوند عالم تمہیں لما یحییکم، تمہیں حیات ایسی عطا کرے گا، ایسی حیات عطا کرے گا کہ جو کسی اور کو عطا نہیں کی ہوگی. اے پروردگارہ مجھے بتا کہ حیات ہے کیا، خداوند عالم وہ زندگی ہے کیا. اچھا ہمارے پاس آپ لوگوں کی توجہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو آگے بڑھاتا ہوں. اب غور کریے کہ پروردگار نے قرآن ہی میں، چونکہ اچھا قرآن سے بات کی جائے، اگر قرآن سے بات کی جائے تو خوبصورت حسین خدا کا کلام، خداوند عالم نے قرآن میں کم از کم 2 انبیاء کا تو قطعاً ذکر کیا ہے کہ جن کو خداوند عالم نے ولایت عطا کی کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ کوئی برس کا مریض آ جاتا تھا تو شفا عطا کرتے تھے، اگر کوئی مردہ تھا تو اس کو زندہ کر دیتے تھے. اس طرح ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی ملتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خداوند عالم سے کہا ارینی کیف تحیی الموتى، اے پروردگارہ مجھے دکھا کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے. حضرت ابراہیم سے پروردگار نے کہا افلم تؤمن، اے ابراہیم کیا یہ ایمان نہیں رکھتے؟ کہا ایمان رکھتا ہوں
लियत्मइन्ना क़ल्बी, परवरदिगार मैं अपने दिल का इत्मीनान चाहता हूँ, दिल का इत्मीनान। अच्छा, खुदावंद आलम ने कहा कि अच्छा ऐसा करो कि तुम परिंदे इकट्ठे कर लो। बहुत वाक़या आप लोगों के जहन में है, सिर्फ शाहिद मिसाल के तौर पे उसको जिक्र करना चाह रहा हूँ कि जहाँ पर कहा कि भाई परिंदों को इकट्ठा कर लिया जाए, परिंदों को इकट्ठा किया, उसको ज़िबा किया, ज़िबा करने के बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े किए, छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद अल्लाह ताला ही के हुक्म से मुख्तलिफ पहाड़ियों की चोटियों पे जाकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रख दिया। और जब रख दिया तो कहा, अल्लाह ताला की आवाज़ आई कुरान में कि देखो ए इब्राहीम, इनको पुकारो, याचीना का साया, ये सारे रास्ते में जुड़ेंगे और दौड़ते हुए तुम्हारे पास आएंगे। ये हमें पता चल गया कि हमारे पास कम से कम 2 अंबिया का खुदावंद आलम जिक्र करता है कि जिन्होंने मुर्दों को दोबारा से जिंदा किया है। सवाल, दोनों अंबिया ने मुर्दों को जिंदा किया, ठीक, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी जिंदा किया, खूब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी जिंदा किया, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में भी हमारे पास, इसके अलावा मुख्तलिफ और अंबिया के बारे में परवरदिगार जिक्र करता है कि किस तरह से, रिवायात में तो हमारे पास बहुत ज़्यादा, लेकिन कम से कम इन 2 अंबिया के बारे में तो सरी आयत हमारे पास मौजूद है। सवाल यहाँ पर है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब तक इस दुनिया में मौजूद थे, जब तक इस दुनिया में मौजूद थे, तब तक ये सलाहियत खुदावंद आलम ने अता की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अभी जब इस दुनिया से चले गए तो उसके बाद तो दोबारा से आयत नाजिल नहीं हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दोबारा तकाज़ा नहीं किया। जब दोबारा तकाज़ा नहीं किया, दोबारा से आयत नाजिल नहीं हुई, ना तकाज़ा है, ना इहया है, ना दोबारा से मुर्दों को ज़िंदा करना है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसी तरीके से जब तक इस दुनिया में मौजूद थे तब तक खुदावंद आलम ने विलायत अता की और उनको मुर्दों को ज़िंदा करना शुरू कर दिया। इसके अलावा हमें रिवायात में मिलता है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई नबी हो, बल्कि कोई ज़िक्र भी हो, ज़िक्र भी मुमकिन है कि मुर्दा को ज़िंदा कर दे। रिवायत कहती है कि अगर किसी मुर्दा पे सूरह हम्द को पढ़ के फूंक दिया जाए, ये ऐसी सूरह शिफा है कि अगर वो मुर्दा ज़िंदा हो जाए तो ताज्जुब ना करना। इतनी खुदावंद आलम ने अपने ज़िक्र में से सूरह हम्द को ताकत अता की है कि अगर मुर्दे पे फूंक दिया जाए और अगर वो जिंदा हो जाए तो ताज्जुब ना करना कि वो जिंदा क्यों हो गया। खुदा के कलाम में इतनी ताकत। तवज्जो से जुमला सुनिएगा, ये वो सारी मिसालें हैं कि जहां पर इंसान का बदन अगर मर जाए तो हजरत ईसा जिंदा कर देते हैं। अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम कोई बदन हो, हैवान का हो, मर जाए, उसको बुलाएं और वो दोबारा से जिंदा होकर आ जाए। सूरह हम्द की तिलावत किसी मुर्दा बदन पर अगर कर दी जाए, वो मुर्दा बदन अगर जिंदा हो जाए तो ताज्जुब ना करना। खुदा ने हमें ऐसा जिक्र अता किया है कि बदन तो कुजा अगर किसी नफ्स के सामने कर दिया जाए तो मुर्दा नफ्स जिंदा हो जाता है। खुदावंद आलम ने हमें हुसैन का जिक्र अता किया, अली का जिक्र अता किया। ये ऐसा जिक्र है कि अगर किसी मुर्दा ज़मीर पर पढ़ दिया जाए, खुदावंद आलम दोबारा से जिंदा करने लगता है। आज तक अगर कोई नफ्स के मुर्दा होने के बाद जिंदा होकर किसी कश्ती में सवार होके साहिल तक पहुंचा है तो किसी और की नहीं, वही हुसैन है कि जो सफीनतुन निजात है। अगर किसी भी मुर्दा ज़मीर के सामने ज़िक्र सैयदुश शुहदा कर दिया जाए, हमारे पास आयतुल्लाह मिलानी का एक वाक़या मौजूद है, ये मशहद में मौजूद थे। उनके पास एक शख्स आया आके कहता है क़िबला हमारा, मेरा जो भाई है, यानी ये बगैर दलील के बात नहीं कर रहा, इसके ऊपर भी आपको दलीलें दूंगा। अभी आप लोग आ गए, मैं भी आ गया, तो जब तक दलीलें चलती रहेंगी हम लोग यहाँ पर ज़िक्र सैयदुश शुहदा में मशगूल रहेंगे। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आगे कहता है कि क़िबला मेरा भाई बहुत मासियतकार है, मेरे भाई ने खुदावंद आलम की इताअत को ख़त्म कर दिया, परवरदिगार की इताअत नहीं करता, नमाज नहीं पढ़ता, रोज़ा नहीं रखता, वो खुदावंद आलम के जितने भी वाजिबात हैं उनको अदा नहीं करता। उन्होंने कहा एक काम करो, अपने भाई से कहो कि ये अमल करें। वो गए अपने भाई के पास और जाकर कहा, भाई है ना, एक दूसरे का ख्याल है, भाई तो वही है कि जो एक दूसरे का ख्याल रखे।
اگر ایک دوسرے کا خیال نہ رکھے تو وہ بھائی نہ ہوا۔ تو گیا اپنے بھائی کو جا کے کہا کہ قبلہ کے پاس گیا تھا اور انہوں نے مجھے یہ عمل دیا ہے کہ اگر تم یہ عمل انجام دو گے تو جو تمہارا مردہ ضمیر ہے اس کو خداوند عالم دوبارہ سے زندہ کر دے گا۔ جب دوبارہ سے زندہ اس نے کہا کہ میں تو خدا کو مانتا ہی نہیں، میں تو خدا کا منکر، میں پروردگار کو نہیں مانتا، مردہ ضمیر، مردہ نفس۔ کہا کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، بہت زیادہ اس کی کوشش کی کہ کسی طریقے سے، جب وہ نہ مانا تو دوبارہ سے قبلہ کے پاس آئے مشرق میں اور آ کر ان سے کہا کہ دیکھیے میرا بھائی تو نہیں مانتا۔ کہا اچھا ایسا ہے کہ اگر تمہارا بھائی نہیں مانتا، انہوں نے کہا مجھے کوئی وظیفہ عطا کریں، مجھے کوئی وظیفہ دے دیں کہ جہاں پر میں گھر میں کوئی وظیفہ ایسا کروں کہ جس کے نتیجے میں گھر کی فضا ایسی بن جائے کہ میرے بھائی کو ہدایت ہو جائے۔ ابھی جب قبلہ نے کہا کہ بھئی میں تمہیں کوئی وظیفہ نہیں دے سکتا، جو کرنا ہے تمہارے بھائی کو کرنا، اگر تمہارا بھائی چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت مل جائے تو اسی کو عمل کرنا تاکہ پروردگار اس کے مردہ ضمیر کو دوبارہ سے زندہ کر دے۔ انہوں نے کہا میرا بھائی نہیں مانتا۔ انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو کہ ابھی نیا وظیفہ لے جو بہت چھوٹا ہے، اسے کو صرف یہ کلمہ روز پڑھا کر 1 سال کے بعد آ کے دوبارہ سے مجھے بتانا۔ 1 سال کے بعد دوبارہ گیا، کہا میرے بھائی نے وہ کلمہ نہیں پڑھا، اس کو ہدایت نہیں ہو سکی۔ قبلہ میں مایوس ہو چکا کہ اس کی ہدایت نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا کہ اچھا ایک آخری آپشن ہمارے پاس ہے، ایک آخری آپشن۔ انہوں نے کہا کیا ہے؟ کہا کسی طریقے سے اپنے بھائی کو کربلا لے جاؤ، کسی طریقے سے کربلا لے جاؤ، صرف اس کے چہرے کی طرف دیکھنا۔ اگر حرم امام حسین علیہ السلام میں داخل ہوتے وقت جیسے ہی دروازے سے داخل ہو، اگر اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ پروردگار نے ابھی تک حسین کے صدقے اس کے دل پہ مہر نہیں لگائی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ہو گیا، جا کے اپنے بھائی سے کہا کہ بھئی اس طرح سے چلیے زیارت امام حسین ہو۔ کہتا میں تمہیں بتا رہا ہوں میں خدا کو نہیں مانتا، امام حسین علیہ السلام کو کجا مانا، میں کسی کو نہیں مانتا اس دنیا میں، یہ دنیا خود سے وجود میں آئی، میں ملحد ہو چکا، میں ایتھیسٹ ہو چکا۔ انہوں نے کہا نہیں، اگر تم مجھے بھائی سمجھتے ہو، اگر میرا تمہارے کندھے پہ کوئی حق ہے، اگر مجھے اپنا بھائی سمجھتے ہو تو ایک دفعہ میرے ساتھ کربلا چلو۔ اس نے بہت زیادہ اصرار کیا، اپنے بھائی کو کربلا لے گیا۔ جب کربلا لے کے گیا تو وہ جو قبلہ مشرق میں جنہوں نے ان کو بتایا تھا کہ لے کے جانا، وہ مسلسل اپنے بھائی کے چہرے کی طرف دیکھ رہا کہ کسی طریقے سے مجھے یہ یقین ہو جائے کہ اس کی آنکھ سے آنسو نکل آئے۔ وہ دیکھتا ہے اس کا بھائی کبھی بازار میں جاتا ہے، کبھی کہیں جاتا ہے، امام حسین علیہ السلام کی طرف متوجہ نہیں ہو پا رہا، یہاں تک کہ ان کی واپسی کا وقت آ گیا۔ جب واپسی کا وقت آیا تو یہ نکلا امام حسین علیہ السلام کی زیارت الوداعی زیارت کرنے کے لیے، تو جیسے ہی حرم میں داخل ہونے لگا، نکلنے لگا تو پیچھے سے بھائی نے کہا کہ چلو بھی جب جا رہے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر جاؤ۔ حسین وہ ذات ہے کہ جس کا ذکر ہو، دوسرا جملہ سنیے گا، ایک تو ذکر جہاں پر حسین کے ذکر کی فضا قائم ہو جائے، خداوند عالم وہاں پر مردہ ضمیروں کو زندہ کرنے لگتا ہے۔ اگر مردہ ضمیر کو کوئی زندہ کرنے والی ذات ہے تو اس کو حسین کہتے ہیں۔ کہتا ہے میں نے اپنے بھائی کے چہرے کی طرف دیکھا، جیسے ہی وہ حرم امام حسین علیہ السلام کے دروازے میں داخل ہوا، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ امام حسین نے ہدایت کرنا شروع کہا مجھے یقین ہو گیا کہ میرا بھائی مختوم القلب نہیں ہے، میرے بھائی کو اگر خداوند عالم ہدایت دے گا تو وہ ہدایت کا چراغ ان ظلمتوں میں اگر کسی نے جلایا ہے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ حسین نے جلایا، وہی مصباح الہدی، وہی سفینۃ النجات۔ اس دنیا میں ہم نے دیکھا کہ کون ہے کہ جس نے دعوے کرنے شروع کیے کہ ہم نے علاج بنا لیا، ہم نے اس دنیا میں دیکھا کہ ہم مردوں کو زندہ کرنے پہ قابل، ہم نے دیکھا کہ کوئی اس ظاہری قلب کو ٹرانسپلانٹ کرنے کی صلاحیت پیدا کر گیا۔ لیکن عجیب ہے امام حسین کہ اگر ظاہری طور پہ 61 ہجری میں اس دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں تو پروردگار حسین کے نام میں اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ہر مردہ دل کو زندہ کرنے کی صلاحیت دے دیتا ہے۔ ہمارے پاس ایک قاعدہ فقہیہ ہے، من احیا ارضا مواتا فہی لہ۔ توجہ سے سنیے گا عزیزو، لطف آئے گا آپ لوگوں کو۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد۔
اس میں فرماتے ہیں قاعدہ فقہیہ یعنی ایک فقہی قاعدہ. فقہی سے مراد یعنی جس سے ہم لوگ حکم شرعی کو استنباط کرتے ہیں. حکم شرعی یہ جو ہمارے پاس احکام شرعیہ موجود ہیں، واجب، حرام، مستحب، مکروہ، مباح، یہ جو ہمارے پاس احکام شرعیہ ہیں، اس کو استنباط کرنے کے لیے جو قواعد معصومین نے ہم لوگوں کو عطا کیے کہ جس کے نتیجے میں آج تک جو مجتہدین مراجع ہیں وہ ان قواعد سے استفادہ کرتے ہوئے احکام شرعیہ کو استنباط کرتے ہیں. ان قواعد فقہیہ میں سے ایک قاعدہ ہے کہ جس میں معصوم فرماتے ہیں کہ من احیا ارضا مواتا فہی لہ. اصل قاعدہ فقہیہ اس طرح سے ہے کہ جو بھی مردہ زمین کو زندہ کرے، معصوم کہتے ہیں کہ وہ محصول کسی اور کا نہیں ہے بلکہ اس کا ہے، وہ محصول اس کا. ایک زمین ہے کہ جو بنجر پڑی ہے، میں نے کسی سے پوچھا کہ وہ بنجر زمین کسی کی تو نہیں ہے، سب نے مجھے آ کر بتایا کہ نہیں، وہ بنجر زمین کسی کی نہیں ہے. میں نے اس کے اوپر ہل چلانا شروع کیا، اس کی آبیاری کا بندوبست کرنا شروع کیا، اس کے اندر بیج کو بویا، اس کو زرخیز کیا، زرخیز کرنے کے بعد بیج بویا. بیج بونے کے بعد جب اس کے اوپر فصل لگ گئی تو خداوند عالم کہتا ہے کہ دیکھو، چونکہ بنجر زمین تھی، اس کے اوپر جب تم نے کاشتکاری کی ہے اور کاشتکاری کرنے کے نتیجے میں یہ جو محصول ہے یہ کسی اور کا نہیں بلکہ یہ تمہارا ہے. فَهِيَ لَهُ یعنی یہ جو محصول جس کے اوپر تم نے محنت کی ہے یہ تمہاری ہے. عجیب بات یہ ہے کہ شہید مطہری اس قاعدہ فقہیہ سے ایک استفادہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سارا سال گناہ کر کر کے ہماری نفس کی زمین بنجر ہو جاتی ہے. جب بنجر ہو جاتی ہے، محرم میں ذکر سید الشہداء سے اس کو زرخیز کیا جاتا ہے، بعد میں اس میں تربیت کا بوجھ بھی بویا جاتا ہے، بعد آنسوؤں سے اس کی آبیاری کی جاتی ہے. جب آبیاری ہو جاتی ہے، اب جو محصول ہے اس کا وہ کسی اور کا نہیں بلکہ حسین کا ہے. اگر اس کو کسی نے زندگی عطا کی ہے تو امام حسین نے کی ہے. میری بنجر زمین کو اگر کسی نے محصول عطا کیا، اگر میری بنجر زمین کو خدا کے قریب کوئی کر گیا، اگر میری بنجر زمین کو دوبارہ سے احیا کر کے زندہ کر کے کسی نے دوبارہ سے شوق عبادت ڈال دیا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ حسین. کس طریقے سے شوق عبادت ڈال دینا، کس طریقے سے محبت خدا کو ڈال دینا، کس طریقے سے خداوند عالم کی بندگی کو ڈال دینا کہ جہاں پر انسان جب سجدہ کرتا ہے تو اس سوچ کے ساتھ کہ پروردگارہ میں اس کو سجدہ کر رہا ہوں، اس خدا کو کہ جس کے لیے امام حسین کربلا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر. لیکن عزیزو سوال یہ ہے کہ یہ حیات تو ہوئے، خود حیات کیا ہے، خود زندگی کسے کہتے ہیں؟ میں نے کیا آیا یہ سمجھا کہ زندگی اب یہ نفس کی زندگی کہ یہاں پر میں فرش عذاب پر آیا اور فرش عذاب پر آنے کے بعد میں نے امام حسین علیہ السلام کا ذکر سنا اور ذکر سننے کے نتیجے میں خداوند عالم نے مجھے ایک دفعہ دوبارہ بندگی کی زندگی عطا کر دی. خداوند عالم نے ایک دفعہ دوبارہ مجھے عبادت شوق عطا کر دیا. خداوند عالم نے ایک دفعہ دوبارہ مجھے اپنے قریب کر دیا. جب ہم لوگ حیات کی طرف دیکھتے ہیں کہ زندگی کہتے کسے ہیں تو زندگی کا مطلب ہمیں کربلا والوں سے ہی سمجھ میں آتا ہے کہ زندگی کسے کہتے ہیں. یزید کے پاس جتنے تھے انہوں نے یہ سوچا کہ زندگی تب ہوگی، حیات تب ہوگی کہ جب ہم لوگ زندہ رہ جائیں گے. حسین کے ساتھ جو تھے ان کو یہ یقین تھا کہ زندہ تب رہیں گے کہ جب حسین کے نام پر مر جائیں گے. وہ یہ سوچے کہ جب تک میری سانسیں ہیں تب تک زندگی. جان کو یہ پتا تھا کہ جیسے ہی حسین کے نام پہ اس بدن کو موت آ گئی، اب جو مجھے سانسیں آئیں گی اس سانس کے نتیجے میں یہ زمانہ نہیں، قیامت تک کے لیے میں انسان کی ہدایت کر پاؤں گا. جہاں پر کسی نے سوچا کہ یہ زندگی صرف اسی دنیا کا نام ہے، وہاں پر ہمیں بریر نے بتا دیا کہ زندگی کہتے کسے ہیں. بریر ابن خزیر نے بتا دیا کہ زندگی ہوتی کیا ہے. امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور سب کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے کہا کہ دیکھو میں چراغ گل کیے دیتا ہوں، چراغ گل کیے دیتا ہوں، اگر تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے. میں تم لوگوں کے گردنوں سے اپنی بیعت کے اس لازم ہونے کو ہٹا رہا ہوں، اگر تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے. یہاں تک کہ امام حسین نے کہا کہ دیکھو اگر تم لوگوں میں سے کوئی اس طرح سے پریشان ہے کہ جا کر کیا کہے گا کہ میں حسین کو چھوڑ کر آ گیا،
تو میں تم لوگوں کو طریقہ بتاتا ہوں اگر تمہیں چھوڑ کر جانا ہے. دیکھو میرے کسی بچے کا ہاتھ پکڑو اور ہاتھ پکڑ کے کربلا سے باہر لے جاؤ, جا کر کہہ دینا کہ میں حسین کے بچے کو بچا لایا. امام حسین علیہ السلام طریقہ بتا رہے ہیں. چراغ کو گل کر دیا. دیکھو اگر تم لوگوں میں سے کوئی پریشان ہے کہ جس کی وجہ سے یعنی کسی کو میری آنکھوں کا حیا ہے جس کی وجہ سے وہ جانا نہیں چاہتا تو میں چراغ کو گل کیے دیتا ہوں. مولا نے چراغ کو گل کیا. جب چراغ کو جلایا ہے تو وہ 72 میں سے کوئی بھی وہاں سے نہیں گیا. ایک دفعہ مولا عباس کھڑے ہو کر کہیں کہ اے میرے مولا, اس سے پہلے ہمیں موت نہ آ جائے کہ آپ کو چھوڑ کر چلے. کسی نے کچھ کہنا شروع کیا. سب جانتے ہیں کہ یہاں پر اگر کوئی زندگیاں بانٹنے والی ذات ہے تو وہ حسین ہے. جس طریقے سے ہمارا خون بہتا چلا جائے گا, خداوند عالم ہمیں صرف 61 ہجری کا نہیں بلکہ تمام زمانوں پر محیط کر کے زندگیاں عطا کرنا شروع کر دے گا. تمام زمانوں پر زندگیاں عطا کرنا محیط کر دے گا پروردگار اس تمام کائنات کے اوپر. امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور حل من ناصر ینصرنا, کسی نے سوال کیا کہ اچھا یہ بتائیے کہ مولا اگر نصرت کے لیے بلانا تھا تو بھیجا کیوں تھا؟ مولا اگر آپ کو شب عاشور کی روز حل من ناصر ینصرنا کی صدا کو بلند کرنا تھا تو مولا آپ نے پہلے بھیجنے کا کیوں کہا؟ آپ نے پہلے کیوں کہا کہ کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے؟ مولا آپ کو تو نصرت کی ضرورت, آپ کو تو مددگاروں کی ضرورت, آپ کے تو بچے پیاسے. مولا بھیجتے نا کسی طریقے سے لالچ دے کے رکھ لیتے. سوال آتا ہے ذہن میں, ذہن میں سوال آیا کہ مولا آپ کسی طریقے سے لالچ دیتے کہ دیکھو کوئی جانا چاہتا بھی ہے نا تو میں حسین جنت کا وعدہ کرتا ہوں, رک جاؤ. مولا آپ نے اگلے دن جو کہنا, عاشور کے روز جو کہنا حل من ناصر, کوئی ہے جو میری مدد کرے, کوئی ہے کہ جو علی و بطول کی بیٹیوں کی اس حجاب کی حفاظت کرے. مولا اگر آپ نے اگر روکنا تھا تو لالچ دے کے روک لیتے. عمر سعد کو کہا نا کہ جنت میں تمہیں میں باغ دلاؤں گا, مدینہ میں تمہیں باغ دوں گا, میرے قتل سے دستبردار ہو جاؤ. امام علیہ السلام نے چاہا کہ کسی طریقے سے وہ رک جائے, مجھے قتل نہ کرے. مولا ان کو بھی روک لیتے. آیت اللہ وحید خراسانی اس کا بڑا خوبصورت جواب دیتے ہیں. کہا کہ امام علیہ السلام نے چراغ بجھا کر حجت تمام کر دی کہ کوئی بزم حسینی میں ذلیل باقی نہ رہے, اور حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کر کے یہ حجت تمام کر دی کہ ابھی بھی کوئی عزت دار ہے تو کربلا سے باہر نہ رہے. اگر ابھی بھی کوئی زندگی چاہتا ہے تو خود کو کربلا میں داخل کر. ابھی بھی کوئی ایسا ہے کہ جس کے کانوں تک میری آواز نہیں پہنچی تو وہ کسی طریقے سے کربلا کے اندر خود کو داخل کر رہے. مولا میں اس دنیا میں اپنی زندگی کو سمجھنا چاہتا ہوں, میں اس دنیا میں اپنی زندگی کو سمجھنا چاہتا ہوں کہ حیات کہتے کسے ہیں. مولا مجھے پتہ چل گیا کہ آپ نے نفس کو جو زندہ کرنا یہ حیات, لیکن مولا میں کیسے سمجھوں گا کہ مجھے حیات مل گئی, میں کیسے سمجھوں گا کہ مجھے زندگی مل گئی؟ تو جو ہے میں کیسے سمجھوں گا کہ مجھے زندگی ملی؟ میں نے اگر نماز پڑھنی شروع کر دی تو سمجھ جاؤں کہ زندگی مل گئی. میں اگر روزہ رکھنا شروع کر دوں تو سمجھ جاؤں کہ زندگی مل گئی. اور اگر میں پہلے سے نماز و روزہ پڑھ رہا ہوں تو یہ جو خداوند عالم استجابت کے فرش عزا پر میں اکٹھا ہو گیا, یہ جو مجھے زندگی عطا کی, یہ کون سی زندگی؟ اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ کوئی خاص زندگی ہے جو خداوند عالم دینا چاہتا ہے. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے میں حیات کو سمجھنا شروع کروں, پہلے میں زندگی کو سمجھنا شروع کروں کہ زندگی کہتے کسے ہیں. پہلے میں اس نتیجے پر پہنچ جاؤں کہ بھائی سانس لینا زندگی نہیں, تکاثر بڑھنا زندگی نہیں, نمو کرنا زندگی نہیں, دل کا دھڑکنا زندگی نہیں. یہ تمام امور اگر چل رہے ہو, انسان حرکت میں ہو تو یہ زندگی نہیں بلکہ زندگی کچھ اور, زندگی کا معنی کچھ اور. اے مولا اچھا یہ بتائیے کہ پھر زندگی کا معنی کیا ہے؟ توجہ سے سنیے گا عزیزو, یہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں جس کے لیے سارا مقدمہ باندھا ہے. درود پڑھے محمد وآل محمد پر. زندہ انسان اس کو کہتے ہیں, زندہ اس کو نہیں کہتے کہ جو سانس لے رہا. اور اس کی دلیل کربلا والوں سے ہم نے سیکھی کہ وہ اس وقت ظاہری طور پہ موجود ہو کے ہمارے درمیان سانس نہیں لے رہے, لیکن جیسی سانسیں ان کو خدا نے عطا کی ہیں اور کسی کو بھی عطا نہیں تھی. اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ وہ زندگی اور ہے اور جس کو ہم زندگی سمجھتے ہیں وہ اور ہے. ہم کہتے ہیں کہ کوئی زبان کو حرکت دے کے اگر بول رہا ہو
ابھی جب کوئی بستر مرگ پہ بھی ہوتا ہے تو اس کو بار بار ہلا کے کہا جاتا مجھ سے بات کرو، یا اس کے دل کی دھڑکن کو دیکھا جاتا کہ دل کی اس کی دھڑکن ہے یا نہیں۔ زندگی کی علامتیں دل کی دھڑکن کو قرار دیا گیا۔ اے امام حسین، آپ نے زندگی کی علامت کس کو قرار دیا؟ اس دنیا نے کہا کہ اگر سانس چلے تو زندگی، اس دنیا نے کہا کہ اگر لنگز کام کریں، پھیپھڑے کام کریں تو زندگی، کہا دل دھڑکتا رہے تو زندگی۔ اے حسین، آپ نے کیسی، آپ زندگی کی کیا تعریف کرتے ہیں؟ آپ کی کیا ڈیفینیشن ہے زندگی کی کہ جس کے نتیجے میں اس دنیا کے تمام انسانوں کو دیکھنے کے بعد کہہ سکوں کہ ہاں یہ وہ ہے کہ جو زندہ، ہاں یہ وہ ہے کہ جو دکھنے میں زندہ ہے لیکن مردہ۔ کہا نا، مولا بھی کہتے چلتی پھرتی لاشیں۔ کیسے پتہ چلے گا، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ زندہ ہے؟ کیسے تعین کرنا شروع کروں گا؟ توجہ سے سنیے گا زندگی کی تعریف کو۔ زندگی کی تعریف بیان کر کے تطبیق کر کے آپ لوگوں سے اجازت لوں گا۔ ایک دفعہ درود پڑھے محمد والے محمد۔ ہر وہ شخص، ہر وہ نفس، شخص کی جگہ نفس لفظ استعمال کرتا ہے، ہر وہ روح کہ جو قوت سے، توجہ سے سنیے گا، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کو آپ لوگوں تک منتقل کر کے جاؤں۔ ویسے بھی میرے اوپر الزام ہے کہ یہ بعض مشکل باتیں کرتے ہیں، تو بہرحال کوشش کروں گا کہ اس کو امام حسین علیہ السلام کی دی ہوئی بہرحال توفیق سے اس کو آسان کر سکوں، چونکہ بہرحال عربی غالب ہے، فارسی غالب ہے زبان پہ، تو چاہوں گا کہ اس کو آسان کر سکوں۔ ایک دفعہ درود کا ہدیہ کرے محمد والے محمد۔ ہر وہ نفس، ہر وہ روح، ہر وہ قلب، قلب سے مراد وہی روح، وہی نفس کہ جو قوت سے فعلیت کی جانب حرکت کرے، اس قوت سے فعلیت کی جانب حرکت کے نام کو زندگی کہتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ پہلے اس کو مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں، پھر تطبیق کرتا ہوں۔ خداوند عالم نے جب ایک انسان کو خلق کیا، پروردگار نے جب مجھے اولاد عطا کی، جب اولاد عطا کی تو میں نے اپنی زوجہ کے ساتھ، مثال دے رہا ہوں، زوجہ کے ساتھ بیٹھ کے سوچنا شروع کیا کہ دیکھیے ہم اس کو بڑے ہو کر ڈاکٹر بنائیں گے، ہم اس کو بڑے ہو کر حافظ قرآن بنائیں گے، ہم اس کو بڑے ہو کر مولانا بنائیں گے، ہم اس کو بڑے ہو کے قاری قرآن بنائیں گے، ہم اس کو بڑے ہو کے پائلٹ بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے۔ یہ جتنی بھی خواہشیں میں کرتا چلا جا رہا ہوں اپنی بچے کے لیے، کسی انسان کے لیے، اس فرزند کے لیے کہ یہ بڑا ہو کے ڈاکٹر بن جائے، یہ بڑا ہو کے مولانا بن جائے، یہ بڑا ہو کے وکیل بن جائے، یہ بڑا ہو کے مثال کے طور پہ انجینئر بن جائے، یہ بڑا ہو کے، بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ جو نہیں دینا چاہتا، یہ بڑا ہو کے ایسا بن جائے، یہ جو بڑا ہو کے، یا کسی کے گھر پیدا ہوا تو اس نے کہا یہ بھی بڑا ہو کے میری طرح سیاستدان بن جائے، یہ بڑا ہو کے، اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ اس بچے میں ظرفیت ہے، قوت ہے، صلاحیت ہے کہ وہ بڑا ہو کے یہ تمام چیزیں بن سکتا ہے۔ اگر نہ بن سکتا ہوتا تو میرا یہ کہنا کیا ہوتا؟ عبث ہوتا، فضول ہوتا۔ بس وہ چونکہ بن سکتا ہے، انسان ہے، خداوند عالم نے اس میں صلاحیت رکھی ہے کہ وہ بڑے ہو کے کچھ بھی بن سکتا، یہ جو صلاحیت ہے یہ قوت کہلاتی ہے۔ بس یعنی خداوند عالم نے اس میں قوت رکھی کہ وہ انجینئر بن سکتا ہے، وہ طالب علم بن سکتا ہے، وہ مولانا بن سکتا ہے، وہ مجتہد بن سکتا ہے، وہ آیت اللہ بن سکتا ہے، وہ قاری قرآن، حافظ قرآن بن سکتا ہے، وہ ایک تاجر بن سکتا ہے۔ بس جب وہ بڑا ہو کے بن جائے گا، اس کو کہتے ہیں کہ وہ جو اس نے بننا تھا وہ فعلیت اختیار کر گیا، اب یہ انجینئر بن گیا، اب یہ مولانا بن گیا، اب یہ قاری بن گیا۔ اس کے درمیان کا جو سفر ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ حرکت، یہ جو سفر ہے، اس کو زندگی کہتے ہیں۔ اگر ایک انسان اسی دنیا میں سانسیں لیتا ہو، توجہ سے سنیے گا، اہم نقطہ کی طرف اشارہ کروں گا، اگر ایک انسان اس دنیا میں سانسیں لیتا ہو، اس کی زبان حرکت کرتی ہو، دل دھڑکتا ہو، لیکن وہ اس قوت سے، اس صلاحیت سے فعلیت کی جانب حرکت نہ کرے تو وہ زندہ ہوتا ہوا بھی مردہ ہے، اس کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مثلا اگر ایک انسان ہے کہ جو کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا،
اگر ایک انسان ہے کہ جو کسی کی بھلائی کا کام نہیں کر سکتا، بس اس کے اندر خداوند عالم نے قوت رکھی کہ کسی کو اچھا مشورہ دے سکتا ہے، لیکن اچھا مشورہ نہیں دیتا تو اس کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ زندہ نہیں بلکہ مردہ ہے۔ اب آئیے اور آ کر دیکھیے کہ جب امام حسین کہیں حل من ناصر ینصرنا، اور انسان استجابت کرے، استجابت کرنے کے نتیجے میں اس قوت سے فعلیت تک جو آنا ہے، یہ جو فعلیت ہے نا، یہ بتائے گی کہ انسان کو زندگی ملی یا نہیں ملی۔ حضرت وہب قلبی کو، ام وہب کو حسین نے ایسی زندگی دی ہے کہ وہب قلبی کو شہید کرنے کے بعد جب سر واپس ماں کو دیا جاتا ہے، کچھ دیر پہلے نصرانی ہیں، کچھ دیر پہلے وہ امام حسین کو امام نہیں مانتی، کچھ دیر پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر ایمان نہیں رکھتی، کچھ دیر پہلے وہ رسول خدا کی نبوت اور رسالت کے اوپر شہادت نہیں دے رہی، کچھ دیر پہلے وہ امام حسین کو جانتی نہیں ہے، لیکن وہ سفر قوت سے فعلیت کی جانب اتنا تیزی سے کیا، امام حسین نے ایسی زندگی عطا کی ام وہب کو کہ اپنے بچے کا سر پکڑ کے کہتی ہے کہ ایک دفعہ جو حسین کے نام پہ دے دیں واپس نہیں لیتے۔ سمجھو اس کو، یہ وہ زندگی ہے کہ جو حسین دینا چاہتے ہیں، یہ وہ زندگی ہے جو امام حسین دینا چاہتے ہیں۔ کچھ دیر پہلے غلام، سیاہ پوش غلام، افریقی غلام امام حسین کے پاس آئے، مولا مجھے جانے کی اجازت دے۔ کہا ابو ذر کے غلام ہو، ہمارے پاس تو آئے ہی اسی وجہ سے تاکہ زندہ رہ سکو۔ آگے سے حضرت جون کہیں مولا وہی تو زندگی چاہتا ہوں، مولا وہی حیات تو چاہتا ہوں۔ امام حسین فرمائے کہ نہیں، تم ہمارے پاس امن کے لیے آئے، شفقت کے لیے آئے۔ تمہیں یاد ہے مکالمہ حضرت جون اور امام حسین کا، تمہیں یاد ہے کہ جب تم حضرت ابو ذر کی انتقال کے بعد ربضہ میں ہمارے پاس آئے تو تم نے آ کر کہا کہ اس پوری کائنات میں آپ سے زیادہ شفیق مولا کوئی نہیں، مولا میں آپ کی غلامی میں آنا چاہتا۔ تو تم تو آئے شفقت کی وجہ سے، تم تو آئے امن کی وجہ سے، تم تو آئے ہماری محبت میں تاکہ تمہیں امن مل جائے۔ اے جون میں تمہیں کیسے جانے کی اجازت دوں؟ جون غلام ضرور ہیں، جون غلام ضرور ہیں، لیکن اس کے بعد جملہ کہتا ہوں پھر اذان کے بعد بات کرتا ہوں۔ جون غلام ضرور ہیں لیکن حیات حسین سے ایسی لیتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں پروردگار خون میں خوشبو ڈالتا ہے۔ ایک دفعہ درود پڑھیں محمد وعلی محمد۔ ابھی اذان کہیں گے نا؟ جب تک اذان مکمل ہوتی ہے درود پڑھ کے امام حسین کو ہدیہ کریں تاکہ امام حسین اس فرش عزا کے اوپر آ کر جب فرش عزا پر آئیں تو زندگیاں عطا کریں۔
ایک دفعہ درود پڑھے محمد والے محمد. توجہ کی وہ کون سی زندگی ہے کہ جو امام حسین دینا چاہتے ہیں عزیز. امام حسین انسان کو جملہ دہرا کے آگے بڑھتا ہوں قوت سے فعلیت کی طرف لانا چاہتے ہیں. یعنی کیا مطلب کہ اگر اس دنیا میں کوئی ایک انسان پریشان ہے، خداوند عالم نے مجھے صلاحیت دے رکھی ہے اس کو پریشانی سے نکالنے کی، اگر میں نکال پاتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ٹھہرا زندہ. اگر نکال نہیں پاتا تو اس کا مطلب ہے زندہ نہیں. اگر اس دنیا میں کسی ایک جگہ پر ظلم ہو رہا، اگر کسی دنیا میں اس جگہ پہ کہیں پر ظلم ہو رہا، کہیں پر پریشانی ہو رہی، کہیں پر ظلم ہو رہا، اور اگر انسان اس ظلم کے خاتمے کی صلاحیت رکھتا ہو اور ظلم کا خاتمہ نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ وہ زندہ نہیں ہے. اگر غزہ فلسطین میں کہیں ظلم ہو رہا، اگر وہاں پر پریشانی ہو رہی، خداوند عالم نے مجھے یہ صلاحیت دے رکھی کہ میں ان کو کسی بھی اعتبار سے، دعا کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے، کسی بھی ذریعے سے ان کا انقاذ کر سکتا ہوں. پروردگار سے تقاضا کرتا ہوں، اگر کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ حسین نے مجھے زندگی دی ہے. لیکن اگر نہیں کر پاتا تو مجھے سوچ لینا چاہیے کہ شاید مجھے امام حسین وہ زندگی عطا نہ کر سکے کہ جو سورہ انفال میں کہہ رہے ہیں. اگر میں اس دنیا میں کسی بھی مومن کو پریشانی سے نکال سکتا ہوں، اس کی مصیبت حل کر سکتا ہوں اس کے مشورے کے ذریعے سے، کسی بھی ذریعے سے، تو اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ اگر میں کر پایا تو زندہ ہوں. چونکہ وہاں پر جس نے بھی دیکھا ہے نا، امام حسین کے چہرے کی طرف دیکھا. ہر ایک نے کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے امام حسین کو اس مشکل سے، اس مصیبت سے کہ جن میں وہ گھر چکے ہیں، کہ جن میں ان کے بچے گھر چکے ہیں، اس سے نکال. جو جتنی کوشش کرتا چلا گیا پروردگار اتنا اجر عطا کرتا چلا. جو جتنی زحمت کرتا چلا گیا خداوند عالم اتنا اس کو اجر عطا کرتا چلا. عزیزو، نہ یہاں پر کربلا میں داخل ہونے کے لیے کسی کے جوان ہونے کی شرط ہے، نہ کسی کے صحت مند ہونے کی شرط ہے. عجیب ہے کربلا، عجیب کربلا ہے کہ جہاں پر اگر کوئی مریض بھی ہے تو داخل ہوتا ہے تو شفا یاب ہو جاتا ہے. خداوند عالم نے ایسی مٹی رکھ دی کہ جس کے نتیجے میں ہر مٹی کھانا حرام، لیکن جو کربلا کی مٹی صحت کے لیے کھائے خدا اسی کو کھا کے شفا بنا دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ امام حسین ہمیں زندگی عطا کرنا چاہتے ہیں. ضروری ہے کہ امام حسین سے وہ زندگی لی جائے کہ جس کے لیے مولا نے کسی اور کو نہیں بلکہ اپنے علی اصغر تک کو قربان کر دیا. روایت کہتی ہے کہ کبھی کسی نے آ کر اجازت طلب کی. جب اصحاب میں سے آیا، آ کر حبیب نے کہا کہ مولا مجھے جانے کی اجازت دیجیے. حضرت حبیب کو جانے کی اجازت دی. حضرت حبیب کے جب لاشے پہ پہنچے، امام حسین نے اپنے رخسار حبیب کے رخسار پہ رکھ دیے. فبکا بکاء شدید، اور امام علیہ السلام نے عظیم گریہ کرنا شروع کیا. روایت کہتی ہے کہ حبیب تو مفسر قرآن ہے نا، حضرت بریر تو قاری کوفہ ہیں، حضرت زہیر کے اتنے بڑے تاجر. کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے جب جون کے لاشے پہ پہنچے ہیں کہ جو یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے تھے کہ مولا مجھے اس لیے اجازت نہیں دیتے کہ میرے بدن سے بو آتی، مولا مجھے اس لیے اجازت نہیں دیتے کہ میرا رنگ سیاہ، مولا اس لیے اجازت نہیں دیتے کہ میں غلام. روایت کہتی ہے کہ جون کے لاشے پہ جا کے جب امام حسین نے گریہ کرنا شروع کیا ہے، حسین اتنا جھکے ہیں، اتنا جھکے ہیں کہ اپنے رخسار کو جون کے رخسار پہ رکھ دیا. میں قربان جاؤں اے حسین کہ جو غلاموں کو بھی ایسی منزلت عطا کرتا ہے کہ کتنے آقاؤں سے بہتر. کبھی کوئی آ کر اجازت طلب کرتا ہے، کبھی کوئی آ کر اجازت طلب کرتا ہے. امام علیہ السلام ایک ایک کر کے سب کو اجازت دیتے چلے جا رہے ہیں. ایک دفعہ آ کر مولا عباس نے اجازت طلب کی. اجازت طلب کی تو کہا اے عباس، آپ تو میرے لشکر کے علمدار ہو نا، میں کس طرح سے آپ کو اجازت دے دوں. امام حسین علیہ السلام سے دوسری مرتبہ کے اجازت طلب کی کہ مولا ابھی تو بنو ہاشم والوں آ گئے، ابھی تو بنو ہاشم والوں کی باری آ گئی، ابھی تو مولا اکبر بھی شہید ہو گئی، اے مولا ابھی مجھے جانے کی اجازت دیجیے. امام حسین ہر دفعہ عباس کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتے ہیں
اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ عباس زینب کے چادروں کی ضمانت ہو۔ جب مدینہ سے نکل رہے تھے تو سب سے وعدہ کیا جناب ثانیہ زہرا نے کہ دیکھو جب تک میرا عباس زندہ ہے، جب تک میرا عباس جیسا بھائی ہے، تم لوگوں کی چادروں کو کوئی چھین نہیں سکتا ہے، یہ تم بیبیوں کی ڈھارس ہو عباس۔ ایک دفعہ مولا کے کانوں میں جب آواز آئی ہے العطش، اے پیاس مارے جا رہی ہے، جیسے ہی آواز آئی امام حسین کہتے ہیں عباس دیکھو اگر چاہتے ہو تو یہ صدا مجھ سے سنی نہیں جاتی، اگر چاہتے ہو تو اس صدا کے لیے پانی کا بندوبست کر دو۔ امام حسین نے 2 مقامات پر 2 شہیدوں کے لیے جملے کہے ہیں۔ ایک دفعہ کہ جب مولا علی اکبر شہید ہوئے تو امام حسین نے کہا الدنیا بعدک العفا، اے اکبر دنیا اب آپ کے بعد رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اور دوسرا شہید وہ کہ جہاں پر مولا عباس جب شہید ہوتے ہیں تو امام حسین کمر کو پکڑ کے کہتے ہیں الان انکسر ازاری، اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ مولا عباس کے لاشے کو وہیں پر رکھا۔ جب سب شہید ہو گئے تو امام حسین علیہ السلام ایک بلند مقام پر آئے اور آ کے کہا حل من ناصر ینصرنا، اے کوئی ہے کہ جو مجھے حسین کی مدد کو، کوئی ہے کہ جو رسول زادیوں کے حجاب کی حفاظت کر۔ کہتے ہیں امام حسین جب اس بلند مقام پر گئے ہیں نا تو ایک دفعہ خیمے سے گریے کی آواز بلند ہوئی۔ جیسے ہی خیمے سے گریے کی آواز بلند ہوئی نا تو امام حسین خیمے کی طرف واپس آئے۔ جب خیمے کی طرف واپس آئے تو بیبیوں سے کہا ہے بیبیوں ابھی گریہ نہ کرو، ابھی آپ کے مولا حسین زندہ ہے۔ جناب زینب کہتی ہیں کہ اے حسین آپ کی آواز میں اتنا درد تھا کہ علی اصغر نے خود کو گہوارے سے گرا دیا۔ امام حسین نے کہا لاؤ میرے لال کو میرے ہاتھوں پہ دو۔ امام حسین نے مولا علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ لیا۔ ہاتھوں پہ لینے کے بعد جیسے ہی خیمے سے باہر آئے ہیں نا، جیسے ہی دھوپ پڑی ہے تو مولا علی اصغر نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ جب آنکھوں کو بند کیا امام نے اپنے ابا کے سہارے سے سایہ کیا ہے۔ سایہ کر کے راوی کہتا ہے کہ مثل قرآن لے کے چلے ہیں مولا علی اصغر کو کہ پیاس بجھا لائے۔ میں قربان جاؤں اپنے حسین پہ، ان سے جا کر پانی کا مطالبہ کرنے جا رہے ہیں اے جنہوں نے اکبر کے سینے میں برچھی ماری ہے، ان سے پانی کا مطالبہ کرنے جا رہے ہیں کہ جنہوں نے حبیب حسین کو قتل کیا، ان سے پانی کا مطالبہ کرنے جا رہے ہیں کہ جنہوں نے مسلم کو شہید کیا۔ نہیں معلوم امام حسین کے دل کی کیا کیفیت ہوگی۔ امام حسین اشکیا کے قریب گئے، ابا کا دامن ہٹایا ہے، مولا علی اصغر کو بلند کیا، بلند کر کے کہنے لگے دیکھو اے قوم اشکیا، تمہاری دشمنی مجھ حسین سے ہے نا، اے میرے بچے کو نہیں دیکھ رہے پیاسا ہے، اما ترون الطفل یتلقا، اے دیکھ نہیں رہے کہ میرا علی اصغر کس طرح سے کبھی منہ کھولتا ہے، اے کبھی منہ بند کرتا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ تمام اشکیا نے منہ پھیر کے رونا شروع کیا۔ عمر سعد نے آواز دی آئینہ آئینہ حرملہ، جیسے ہی حرملہ کی آواز آئی نا رباب در خیمہ پہ آ گئی پروردگارا اے میرے علی اصغر کی خیر۔ جیسے ہی عمر سعد نے کہا اکتا کلام الحسین، اکتا کلام الحسین کا کہنا تھا، حرملہ نے 3 پھل والا تیر لیا، تیر کمان سے نکلا، علی اصغر کی نگاہ تیروں پہ، لپک کے تیر اپنی گردن پہ لیا، فنقلب الصبی بید الحسین، آئے بچہ اپنے باپ کے ہاتھوں میں پلٹ گیا۔ اے کوئی پوچھے جا کے اے مولا آپ نے اپنے آپ کو کیوں پلٹایا ہے؟ اے یقیناً مولا جواب دیں گے اے میرے بابا کا دل بڑا دکھی ہے، اے میرے بابا کا دل بڑا زخمی ہے، ابھی علی اکبر کے سینے سے برچھے کی نہیں نکال کر آ رہے ہیں، اے میری گردن میں تیر نہ دیکھ سکیں گے۔ امام حسین نے لاشا علی اصغر کو لیا، خیمے کی طرف رخ کیا، اتنا وزنی لاشا بن گیا، 7 مرتبہ حسین آگے بڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، 7 مرتبہ حسین آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے آئے، پھر ایک دفعہ جب آگے گئے ہیں خیمے کے قریب پہنچے، بڑی مصیبت کا جملہ ہے عزیزو، جب خیمے
خیمے کے قریب پہنچے نا، ایک چھوٹی سی بچی ہے حسین کی جو خیمے سے باہر آئی، مولا کے ابا کے دامن کو ہلا کے کہتی ہے بابا علی اصغر سے بڑی محبت ہے نا بابا، اے بابا میں سکینہ بھی پیاسی ہوں بابا، اے بابا میری بھی پیاس بجھا لائے۔ امام نے ابا کا دامن ہٹایا، جناب سکینہ نے ماتم کرنا شروع کیا، اے بابا اتنے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں کہ مولا علی اصغر کو خیمے میں دیا، خیمے میں کوہرام مچا، مولا نے لاشا واپس لیا، پشت خیمہ پہ گئے ہیں، ذوالفقار سے چھوٹی سی قبر بنانا شروع کی۔ جب چھوٹی سی قبر بنا چکے نا، مولا علی اصغر کو دفنا دیا۔ دفنانے کے بعد روایت کہتی ہے، راوی کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ مولا علی اصغر کی جب چھوٹی سی قبر بنائی ہے نا تو پاؤں سے دفنانا شروع کیا ہے۔ مولا حسین کی نگاہیں چہرہ علی اکبر علی اصغر پہ، اے گردن میں تیر ہے، قبر میں لٹایا ہے، قبر کو بند کر دیا۔ عاشورہ گزر گئی، قد قتل الحسین بکربلا، ہائے حسین کربلا میں مارے گئے، اے ذبح الحسین بکربلا، کربلا میں حسین ذبح کر دیے گئے۔ اے جب شام غریبہ گزر گئی، 11 محرم کی صبح نوکے نیزہ پہ ساروں کے سروں کو بلند کیا گیا، کسی نے آواز دی ایک سر کم ہے، رباب خیمے میں سجدے میں گر گئے، پروردگارہ میرے علی اصغر کی خیر۔ لمبے لمبے نیزے والے آئے، آ کر نیزے سے کربلا کی زمین کو سوراخ کرنا شروع کیا، ایک نیزہ زمین کربلا میں گیا، نیزہ بلند ہوا، چھوٹا سا سر نیزے پہ بلند، رباب اٹھی جھولے کو دیکھ، واہ علیہ واہ حسین، ماتم حسین۔